الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، محترمات خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو اللہ کا چنا ہوا اور پسندیدہ دین ہے، اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، چونکہ یہ دین چنا ہوا ہے، چنیدہ ہے، دنیا کے دینوں میں سب سے افضل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے اور تم اسلام پر قائم رہو مرتے دم تک، ہمیں اس کا حکم ہے۔ مسلمان مرو، کافر نہ مرو، مسلمان بنو، مشرک نہ بنو، مسلمان مرو، بے دینی کی موت نہ مرو۔
تو چنا ہوا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، افضل ترین دین ہے، اعلیٰ ترین دین ہے۔ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام تمہارے لیے میرا پسندیدہ دین ہے، میں اسی دین پہ راضی ہوں، بس مجھے اور زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، نہ لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ سوشلزم، نہ کیمونزم، نہ فلاں ازم، نہ فلاں ازم۔ اللہ کو صرف زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہی پسند ہے، اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں چنا ہوا دین اسلام ہے۔ نبیوں سے اللہ نے اس دین کی حفاظت کروائی، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے وطن چھوڑا، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے بیٹیوں کی طلاق سہی، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے بدن چور چور کروایا، دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے کانٹے، سنگلاخ، نوکیلے پتھر برداشت کیے، قربانیاں دیں۔ دو جہاں کے سردار نے اس دین کے لیے اپنی اولاد کی قربانیاں دیں، حضور کی لخت جگر بیٹی صاحبزادی سیدہ زینب کو اس دین کی خاطر زخمی کیا گیا، اونٹ سے گرایا گیا، ان کا حمل کا اسقاط ہوا، وہ بیمار ہو گئیں، بالآخر شہید ہو گئیں، وفات پا گئیں، تن من دھن کی قربانی دی اس دین کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ جماعت کی قربانی دی اس دین کے لیے، کائنات کے اور امت کے سب سے افضل افراد کے خون کا نذرانہ اس دین کے لیے پیش کیا گیا۔ راتوں کی نیند قربان فرمائی، بھوک برداشت کی، فاقے برداشت کیے اس دین کے لیے۔ تو یہ اتنا قیمتی تو ہے دین، اس کی اتنی قدر اور قیمت تو ہے اللہ کے نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، کہ اس کے لیے ہر طرح سے قربانیاں دلوائی گئیں۔ اس لیے یہ دین اللہ نے ضائع نہیں ہونے دینا، اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ دین رہے گا اور قیامت کی صبح تک رہے گا، اور غالب آ کر رہے گا۔ اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی الٹا ہو، کوئی سیدھا ہو، کوئی کتنی مرضی آئے قتل و غارت گری کرے، مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلے، کوئی پیسہ خرچ کرے، کوئی پلاننگ کرے، کوئی منصوبے بندی کرے، ملکوں پہ قبضے کرے، ہمارے نظام پہ قبضے کرے، ہماری معیشت کو بدل ڈالے، ہماری ثقافت کو بدل ڈالے، پھر بھی یہ دین رہے گا۔
یہ دین مٹنے کو نہیں آیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ذمہ لے لیا آسمان والے نے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، قرآن کا جمع کرانا بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کا پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری۔ دین کا اصل ماخذ تو قرآن ہے، سنت ہے، تو قرآن و سنت کی حفاظت اس کی بھی اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ اور اس دین کو خالص رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کو پہنا دیا کہ میرے نبی کے بعد اب کسی کو بھی کائنات میں نہ نبوت ملے گی، نہ اسے نبوت کے دعوے کا حق حاصل ہے، نہ اجازت حاصل ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کی نبوت سب لوگوں کے لیے ہو، پوری کائنات کے لیے ہو، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے تمام مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور وہ دین دیا جس نے غالب آنا ہے۔ ایک وقت آئے گا دنیا کے سارے دین مٹ جائیں گے، ایک اسلام ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ نے محمد عربی کو اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ محمد عربی کا دین دنیا کے تمام دینوں پہ غالب آ جائے، غالب آئے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات کا خود گواہ ہے، رب گواہی دے رہا ہے کہ یہ دین غالب آئے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ابھی یہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ یہ دین غالب آئے گا، اس دین کا غلبہ ہوگا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل او كما قال، اسی حدیث کی تفسیر حضور نے بیان فرمائی، لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر، روئے ارض کا کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، روئے ارض کا کوئی تعمیر شدہ گھر، کوئی خیمہ، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا میں، ساتوں بر اعظموں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، آبادیوں میں، کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا، جس میں کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ ہر گھر میں کلمہ پہنچنا ہے، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ وہ ایمان قبول کرے، چاہے مسلمانوں کی تلوار، جہاد اور گرفتاری کی وجہ کے ڈر سے وہ اسلام قبول کرے، مسلمانوں کے جہاد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرے، ذلیل ہو کر اسلام قبول کرے، اسے اسلام میں آنا پڑے گا۔ روئے ارض عدل سے بھر جائے گا،
جیسے آج یہ زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے. میرے نبی نے 1450 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ پہلے ظلم ہوگا پھر عدل ہوگا. اور وہ کب ہوگا؟ حضرت مہدی آئیں گے، ان کا تذکرہ میں اپنی تقریر کے آخر میں کروں گا. حضرت مہدی تشریف لائیں گے، 7 سال یا 9 سال روئے ارض پہ حکومت کریں گے. حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، حضور کے خاندان میں سے ہوں گے. یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، حدیث کے لفظ ہیں. وہ زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر ڈالیں گے جیسے آج وہ ظلم اور ستم سے زمین بھری ہوئی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، اور اس وقت یہ آیت، اس کی پیشین گوئی پوری ہو جائے گی. ایک اسلام رہے گا دنیا کے دینوں میں بس. یہودیت قتل ہوگی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ڈھیر ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا پیر مرشد جو اس کا دین ہے ہمارا وہی دین ہے. عیسیٰ کا جو دین ہے ہمارا وہی دین ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، مقتدی بن کے آئیں گے، پہلی نماز کے امام بن کے نہیں آئیں گے. پھر یہ وعدہ پورا ہوگا. اور اس جنگ کا آغاز آج فلسطین میں ہو چکا ہے. یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا. اسلام غالب آئے گا. اللہ نے اسلام اور دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسے نہ امریکہ مٹا سکتا ہے، نہ یورپ مٹا سکتا ہے، نہ حکمران مٹا سکتے ہیں، نہ فوجیں مٹا سکتی ہیں، نہ موجیں مٹا سکتی ہیں. بھول ہے کسی کی اگر یہ اس کے دماغ میں ہے کہ اسلام مٹ جائے گا. ہر ان کا مکر اور تدبیر الٹا انہی کے اوپر پڑے گی، ان کے خلاف جائے گی. کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. اس لیے دین میں جھوٹ کو نہیں شامل ہونے دیا، دجل کو نہیں شامل ہونے دیا. اگر کسی نے شامل ہونے کی کوشش کی تو اس نے کھرے اور کھوٹے کا ایک نظام بنا دیا. اور دنیا کے سامنے اللہ نے ایسا نظام اپنے خودکار نظام کے تحت حق کو حق کر کے دکھا دیا، باطل کو باطل کر کے دکھا دیا. دنیا نے دیکھ لیا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. میرا رب کہتا ہے حق کی مثال پانی کی ہے اور باطل کی مثال جھاگ کی ہے. باطل جھاگ کی طرح ہے، جھاگ اوپر ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جھاگ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لائف نہیں ہوتی. اما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے اور پانی باقی رہتا ہے. ہر دور میں اس دین میں ملاوٹوں کی کوشش کی گئی. اللہ نے جھوٹ کو الگ کیا، سچ کو نکھار دیا. اور یاد رکھو جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی ہے نہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. پوری دنیا کے جھوٹے اکٹھے کرو اور پوری دنیا کے جھوٹ اکٹھے کرو، وہ سارے جھوٹ
اس شخص کے ایک جھوٹ سے کم ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں نبی ہوں. یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور میں نہیں، قرآن کہتا ہے. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں. سورہ انعام اٹھاؤ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. کیا جھوٹ بولتا ہے؟ او قال اوحی الی، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. ولم یوحى الی، حالانکہ اس جھوٹے نبی پہ کوئی وحی نہیں آتی. یہ جھوٹ بولتا ہے. میرے رب نے کہا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم اور جھوٹا ہے، مفتری ہے، افتراء پراز برداز ہے. اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی ہو نہیں سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے حالانکہ کوئی وحی نہیں آ رہی. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا مجھ پر وحی آ رہی ہے، مجھے چندہ دو، میں نے کتاب لکھنی ہے 50 جلدیں. اپنے مریدوں سے چندہ لیا، کتابیں چھاپی، وہ بنی 5 جلدیں. آخر جھوٹ بھی تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ کتنا جھوٹ گھڑتا، اور نام مراد سے 5 جو جھوٹ اس نے گھڑے، وہ 5 کتابیں بنی. 50 منہ سے نکال بیٹھا تھا، 50 وہ پوری نہیں کر سکا. کہتا ہے یہ میری وحی ہے. رب کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، مفتری ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کسی پہ وحی نہیں آنی. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا شخص وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، حالانکہ اس پہ قرآن کہتا ہے وحی نہیں آ رہی. اور وہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، مجھ پہ بھی اسی طرح قرآن اترتا ہے. نعوذ باللہ، وحی اترتی ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن اتارا. رب کہتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. اس لیے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قرآن کے اس فرمان کے تحت وہ کذاب ہوگا. صحابہ اور حضور کا بھی فرمان ہے، وہ کذاب ہے. حضور کے زمانے میں 2 شخص انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ابھی حضور دنیا میں تھے، اور حضور کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حتیٰ کہ جرت اتنی بڑھ گئی کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ اللہ نے آج تک کسی سچی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا. یہ تو تھی ہی جھوٹی. قاضی حسین مشیر آبادی فرماتے تھے نبی، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. قاضی صاحب تھے، وہ فرماتے تھے اور بجا فرماتے تھے کہ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. اور لوگوں، عورت امام جن سکتی ہے، بن نہیں سکتی. اور علماء کا فتویٰ ہے عورت بادشاہ جن سکتی ہے، بنا نہیں سکتی. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جن کی حاکم کوئی عورت بن جائے. نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، اور حضور کے زمانے میں 2 شخصوں نے دعویٰ کیا. ایک کا نام مسیلمہ تھا.
حضور نے اس کو کذاب فرمایا، مسیلمۃ الکذاب، یہ جھوٹا مسیلمہ ہے۔ حضور نے اس کا لقب کذاب کہہ دیا۔ یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا فرد تھا۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی ولدیت کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہ اپنی ولدیت کے ساتھ معروف ہوتے ہیں یا کنیت کے ساتھ معروف ہوتے ہیں۔ یہ مسیلمہ واحد نام ہے کہ جس کا مسیلمہ الحنیفہ نہیں کہتے، جس کو مسیلمہ بن فلاں نہیں کہتے، جس کو مسیلمہ کذاب کہتے، جھوٹا مسیلمہ۔ اب کائنات میں جہاں بھی مسیلمہ کا تذکرہ آتا ہے، حدیث میں آئے، تفسیر میں آئے اور تاریخ میں آئے، سیرت کی کتابوں میں آئے، کہیں اکیلا مسیلمہ نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا؟ مسیلمہ کذاب، جھوٹا مسیلمہ۔ اس لیے کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے بڑا کائنات کا جھوٹا انسان، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ایسے شخص کے دو لقب ہیں، ایک کذاب، ایک دجال۔ اس کو دجال بھی کہا گیا، اس کو کذاب بھی کہا گیا۔ کذاب کا معنی جھوٹا اور دجال کا معنی حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والا، دھوکے باز۔ یہ حق اور باطل کو مکس کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، نبوت کا لبادہ اڑا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے جھوٹا، کہہ رہا ہے اپنے آپ کو نبی، بکواس اس کی اور شیطان کی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ ایسا دھوکے باز ہے کہ اس جیسا کوئی دھوکے باز کائنات میں ہے نہیں، اس لیے اس کو دجال بھی کہا گیا، اس کو کذاب بھی کہا گیا۔ اور حضور نے پیشین گوئی کی، فرمایا قیامت سے پہلے پہلے 30 جھوٹے، 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے اور سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کذاب ہیں، جھوٹے بھی ہیں، دجال ہیں، دھوکے باز بھی ہیں، اس لیے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انه سيكون في آخر الزمان 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انهم نبي ولا نبي بعدي او كما قال۔ آخر زمانے میں 30 لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دھوکے باز دجال ہوں گے، سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے وہ نبی ہے، ولا نبی بعدی، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے دین کو محفوظ کرنے کے لیے ان جھوٹے نبیوں کا راستہ روکا، ہر دور میں روکا۔ یہ مسیلمہ کذاب اعظم تھا، سب سے بڑا جھوٹا تھا، اس کے مقابلے کے لیے میرے رب کی طرف سے ڈیوٹی لگ گئی سچوں کے سردار کی کہ وہ جھوٹوں کے سردار کا خاتمہ کرے۔ ڈیوٹی لگی سچوں کے سردار کی، اور سچوں کے سردار کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ سچوں کے سردار کا نام ہے صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا، اس امت کا سب سے بڑا صدیق، سب سے بڑا سچا ابو بکر۔ کذاب اعظم کا فتنہ ختم کرنا ہے، ڈیوٹی ہے صدیق اکبر کی۔ اٹھو صدیق، اور اٹھ گئے صدیق۔ چھلانگ لگائی، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ خود بیٹھ گئے، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ اس لیے کہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ادھر حضور کے وصال کا صدمہ ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ادھر کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے نئی نبوت کا اعلان کر دیا، اور کچھ لوگ مرتد ہونے لگ گئے، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہونے لگ گئے، پاؤں کھڑنے لگے۔ 3 محاذ ایک ٹائم پر کوئی ریاست افورڈ کر سکتی ہے کہ ایک ٹائم پہ 3 ملکوں سے امتحان تھا،
لیکن صدیق تھے، صدیق اکبر تھے، جانشین پیمبر تھے، افضل البشر بعد الانبیاء تھے، کائنات کے سب سے بڑے متقی تھے، اتقی بھی تھے، ازکا بھی تھے، اطہر بھی تھے، اصدق بھی تھے، اشجاع بھی تھے، سب سے بڑے بہادر بھی تھے۔ علی گواہی دیتے تھے کان ابو بکر اشجعنا، اس امت میں ہم سب سے بڑا بہادر تو ابو بکر نکلا، عمر سے بھی بڑے بہادر ہو گئے کہ چھلانگ لگائی اور عمر کو بھی ڈانٹا، او عمر تو مجھے مشورے دیتا ہے کہ 3 محاذوں پہ لڑائی نہ لڑو، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے پھرتے تھے، آج اسلام میں بزدل بنتے ہو۔ چھلانگ لگائی، گھوڑے پہ بیٹھ گئے، میں خود جا کے لڑوں گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا آگے آ گئے، گھوڑے کی لگام پکڑی، ہاتھ جوڑے، امیر المؤمنین آپ شہید ہو گئے، اسلام کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا؟ لڑنے کے لیے علی جیسے آپ کے سپاہی کم نہیں ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر نگرانی کریں، ہم لڑیں گے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو گھوڑے سے اتارا، خالد بن ولید جاؤ، یمن جاؤ، یمامہ میں جاؤ جہاں یہ مسلمہ ملعون رہتا ہے، لڑو جا کر، قربانی دو چاہے جتنی بڑی ہو۔ یہ کذاب اعظم ہے، وہی کا دعوے دار ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، یہ اللہ کی زمین پہ ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ بڑی فوج لے کر صحابہ گئے اور بڑی خون ریز جنگ لڑی، 1200 لوگ شہید ہو گئے، 700 حفاظ قراء صحابہ شہید ہو گئے، اور بالآخر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ مولا تو نے کائنات کے میں ایک بہترین شخص کا مجھ سے خون کروا دیا ہے، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کائنات کے بدترین انسان کا خون بھی مجھ سے کروا دے تاکہ برابری ہو جائے، کفارہ ہو جائے۔ اور میرے دل میں تھا کہ یہ مسیلمہ کذاب بدماش ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، حضور کا گستاخ ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، کاش یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ میں انتظار میں تھا، میں سوچوں میں تھا، تدبیر میں تھا، فکر میں تھا، اتنے میں آواز لگی صدیق کی طرف سے کہ چلو اس جھوٹے کے خلاف جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے۔ تو میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور میں بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا، اور میں وہاں گیا، اور وہاں جا کر مجھے ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی، اور وہ جگہ کیا تھی کہ 2 دیواروں کے درمیان خالی سی جگہ تھی، میں وہاں چھپ کے کھڑا ہو گیا، اور میری نظر پڑی کہ یہ مسلمہ آ رہا تھا، تو میں نے اس کو آتے دیکھا، یوں برچھا پھینکا، برچھا اس کے سینے میں گیا، پیچھے سے نکل گیا، یہ گرا، اوپر سے ایک باندھی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ چیخ کے بولی اور اس نے اعلان کیا کہ لوگو تمہارا امیر المؤمنین مر چکا ہے، مردار ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ تو جس شخص سے اللہ نے جاہلیت میں یہ قتل کروایا تھا سید الشہداء حضرت حمزہ کا، انہوں نے کفارے میں آج مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی، فتنہ ختم کر دیا، دین بچایا اللہ نے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا میرے نبی کے دین کو ختم کرنے والا ہے، اور دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ یہ دین رہے گا، اس لیے جو ایمان پہ حملہ کرے گا، اللہ اہل ایمان کی حفاظت کے لیے جتنا جھوٹ ہوگا اتنے سچ کو پیدا کریں گے، جتنا کوئی جھوٹا آئے گا اتنا سچا میدان میں آئے گا، نبی کا امتی، سچا امتی مقابلے میں آئے گا۔ کذاب اعظم اکبر مسیلمہ کے مقابلے میں صدیق اکبر آ گئے۔ اور اگر کوئی نبی کے دین میں ملاوٹ کرے گا، عقیدے، عمل میں،
نبی کی سنتوں کو مٹا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو بدل رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ اعلان کیا میرے نبی نے، ان اللہ یبعث علی راس کل سنۃ من یجدد لہا دینہا، اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا عالم پیدا کرتے ہیں، ایسی شخصیت پیدا کرتے ہیں جو اس دین کی تجدید کرتی ہے، اس دین کو کی اوور ہالنگ کرتی ہے، اس دین کو نکھارتی ہے، اس دین کی کو مزین کرتی ہے۔ ایک شخصیت ہر صدی میں آتی ہے جس کو مجدد کہتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا حضور اور صحابہ کا زمانہ گزرا، تابعین کا زمانہ آیا، اللہ نے ایک شخصیت کو پیدا کر دیا۔ اس شخصیت کا نام تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کا انتقال 99 ہجری یا 100 ہجری میں ہے، یہ اگلی صدی کے مجدد ہے۔ انہوں نے حدیث بھی جمع کروائی، عمر اول نے قرآن جمع کروایا، عمر ثانی نے حدیث کو جمع کروایا، حدیث مدون کروائی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور کے زمانے میں قرآن بھی 2 گتوں کی شکل میں نہیں تھا، لوگوں کو زبانی یاد تھا، لیکن جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہہ کر قرآن کو 2 گتوں کے درمیان جمع کروایا۔ حفاظت قرآن ختم نبوت کی برکت سے عمر اول نے کروائی، اور حفاظت حدیث سنت کی برکت سے عمر ابن عبد العزیز نے کروائی، عمر ثانی نے کروائی۔ اس سے پہلے حدیثیں لوگ زبانی یاد کرتے تھے، انہیں حدیثیں زبانی یاد ہوتی تھی۔ آج کچھ لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں جی 100 سال میں حدیثیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں، ان کا حافظہ تمہاری طرح نہیں تھا۔ اللہ نے صحابہ کو اور اس دور کے لوگوں کو ایسا کمال کا حافظہ دیا تھا، ایسا کمال کا حافظہ دیا تھا کہ انہیں اپنے اونٹوں کے 70 پشتیں یاد تھیں۔ تجھے تو دادے کا نام نہیں آتا، پردادے کا نام نہیں آتا، بہتوں کو دادے کا نہیں آتا، انہیں اپنے اونٹوں کی 70 پشتیں یاد تھی۔ اونٹوں کے نکاح نہیں ہوتے، لیکن انہیں پشتیں یاد تھی 70۔ تو وہ نبی کی حدیث کو کیسے بھول سکتے تھے؟ حافظے پر مدار تھا، حدیثیں یاد کرتے تھے، تکرار کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، باقاعدہ حدیثوں کا ورد ہوتا تھا، ایک ایک حدیث کے لیے محنت کرتے تھے، ایک مہینہ پیدل یا اونٹ پہ سفر کر کے حدیث لیا کرتے تھے۔ یوں انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، یوں حفاظت کی۔ جابر ابن عبداللہ حضور کے ایک صحابی ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، دمشق آئے۔ دمشق کہاں ہے پتہ ہے؟ شام۔ اس زمانے میں مدینہ سے دمشق 1 مہینے کا سفر تھا۔ فلائٹیں تو نہیں تھیں، ٹرینیں نہیں تھیں، گاڑیاں موٹریں نہیں تھیں، 1 مہینے کا سفر تھا۔ ایک مہینہ کا سفر طے کیا اور شام آئے، اور صحابی رسول کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، انہیں آواز دی، میں جابر ہوں، مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، باہر تشریف لائیے۔ وہ تشریف لائے، کہا ٹھہریے، آپ کو بٹھاتا ہوں، پانی پیش کرتا ہوں۔ اتنا لمبا سا فرمایا نہیں، نہ میں پانی پینے آیا ہوں، نہ میں مہمان بن کے آیا ہوں، نہ کھانا کھانے آیا ہوں، میں تو آقا کی ایک حدیث لینے آیا ہوں، بس ایک حدیث لینے آیا ہوں۔
زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کا، پہلے مجھے وہ حدیث سنا دو۔ صرف ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر۔ دین کی حفاظت کے لیے ہر صدی میں اللہ نے مجدد پیدا کیے۔ عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے، لیکن طے نہیں کیے کون مجدد ہے۔ بس اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے، علماء کو کھڑا کر دیتا ہے، مشائخ کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میاں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نبی کا سچا کھرا دین ہے، یہ تمہاری رسمیں اور رواج ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ آج پھر تم مکس کر بیٹھتے ہو، دین کو اور رسموں کو مکس کر دیا، دین کو اور رواج کو مکس کر دیا۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، رسم و رواجوں کو نام دے دیا دین کا، دین چھوڑ دیا، رسموں کے پیچھے چل پڑے، رواجوں کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ علاقائی رسمیں ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں، وہ ہر علاقے کے الگ الگ ہیں، بر صغیر میں الگ ہیں، افریقہ میں الگ ہیں، اور بابا دین ایک ہے، رواج الگ الگ ہیں، سنت ایک ہے، بدعتیں الگ الگ ہیں۔ ہر صدی بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، کھرے کھوٹے میں فرق کرتا ہے۔ یہ بچہ جس کے ساتھ ہے خود سنبھالو بھائی، اس بچے کو بیان میں خلل نہ دو، توجہ کرو میری طرف۔ اور جب 1000 سال گزر گئے تو پھر آپ کے ہندوستان میں اللہ نے ایک بڑے مجدد پیدا کیے، 1000 سال کے، اگلے 1000 سال کے مجدد، ان کو کہتے ہیں مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ دور تھا جب اکبر بادشاہ نے دین اکبری بنا لیا تھا، ایک نیا دین گھڑ لیا تھا۔ اس نے فتویٰ دے دیا تھا ہندو عورتوں سے شادی جائز ہے۔ یہ ہر دور میں ماڈرن دین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اکبر نے ماڈریٹ دین بنایا تھا، جیسے مشرف صاحب نے کوشش کی تھی، ماڈل دین، ماڈرن دین، ماڈل دینی مدرسے، ماڈرن دین، ماڈرن پیر، ماڈرن ملا، ماڈرن مولوی۔ اس ماڈرن دین میں عورتوں سے جمعے کی اذانیں دلوائیں گئی، عورتوں کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، مردوں عورتوں کو ایک صف میں کھڑے کر کے نماز پڑھوانے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کوشش ہو رہی ہے۔ امریکہ تمہارا دین مٹانا چاہتا ہے، مغرب مکس کرنا چاہتا ہے حق اور باطل کو۔ اس لیے ہر باطل کی سپورٹ میں یہ منحوس کھڑے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے بھی یہی کھڑے ہیں۔ کبھی غامدی اٹھتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی کھڑے ہیں، انہی کا میڈیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ جاوید غامدی نے کہا نبی پہ ایمان لانا ضروری کوئی نہیں ہے، یہودی بھی جنتی ہیں، عیسائی بھی جنتی ہیں، جو بھی ہے بس جس نے توحید کو مان لیا وہ جنتی ہے۔ اس لیے یہ غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا، پتہ ہونا چاہیے تمہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ غامدی کو چاہنے والے، لیکن زبردستی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نیا دین، ماڈرن دین وجود میں لایا جائے، ایسا ایک ماڈرن دین اکبر بادشاہ نے قائم کیا تھا۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا تھا، اور شیخ احمد سرہندی نے محمد عربی کا سچا دین نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حکومتوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اکبر کا دین مٹ گیا، محمد کا دین آج بھی زندہ ہے۔ یہ دین رہے گا۔
اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہر دور میں نئے نئے فتنے آتے ہیں، بڑے بڑھ چڑھ کے آتے ہیں، زور و شور سے آتے ہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد اصل دین اوپر آ جاتا ہے، جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء، بابا دین جو ہے اصل دین، اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ قرآن نے اس کی مثال دی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ مثل کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی مثال، حق کی مثال، سچے دین کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبۃ، بہترین درخت کی طرح ہے۔ بہترین درخت کھجور کا درخت۔ کھجور کے درخت کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم انبئونی ما ہی۔ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے؟ پھر حضور نے خود بتایا، وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے پتے نہیں گرتے، اور کھجور مسلمان کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ جیسے مسلمان کا کوئی لمحہ اور کوئی چیز اللہ ضائع نہیں کرتے، ایسے کھجور کی بھی ہر چیز کار آمد ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اس کا پھل، سبحان اللہ، پھل کی گٹھلیاں، اسے آج کل لوگ صفوف بنا رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں، پیس کر جانوروں کو کھلائی جاتی ہیں۔ اس کے پتے تمہاری چٹائیاں بنتی ہیں، بان بنتے ہیں، اس کی شاخیں وہ تمہاری لکڑیوں کے کام آتی ہیں، اور اس کی لکڑی کڑیاں اور شہتیر بنتے ہیں، اور اس کا گودا بہترین طاقتور ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے حق کی مثال، دین کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں بڑی پختہ ہیں۔ کتنی پختہ جڑیں ہیں؟ آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، لیکن بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ جکھڑ کا اس نے مقابلہ کیا، طوفان کا اس نے مقابلہ کیا، ہواؤں کا اس نے مقابلہ کیا، گرمی کا اس نے مقابلہ کیا، سردی کا اس نے مقابلہ کیا، پالے کا اس نے مقابلہ کیا۔ بابا جون جولائی کی تپتی ہوئی گرمی کا اور دھوپ کا اس نے مقابلہ کیا۔ اصلها ثابت، جڑ بڑی پختہ ہے، زمین میں ہے۔ وفرعها فی السماء، اس کا تنا آسمان میں ہے، تنا اوپر ہے۔ یہ حق کی مثال ہے۔ اصل دین، اس سے فتنے آتے ہیں، ٹکرا کے گر جاتے ہیں۔ اصل دین بیچارہ کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی فلسطین جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ زمین پہ آیا، لیکن پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دین کھجور کی طرح پھر سے قائم ہے، بنیاد بڑی مضبوط ہے، زمین کے اندر ہے، قائم ہے، تنے آسمان میں ہے۔ اللہ نے کھجور کو پھل اوپر لگا دیا، مٹی سے محفوظ ہے، گرد سے محفوظ ہے، غبار سے محفوظ ہے، نجاستوں سے محفوظ ہے، خباثتوں سے محفوظ ہے۔ پھل دے رہا ہے اسلام، یہ دین نفع دے رہا ہے لوگوں کو۔ اما ما ينفع الناس، یہ لوگوں کے نفع والا دین ہے، فائدے والا دین ہے۔ اور کفر کی مثال، فتنوں کی مثال،
مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اکبری دین، ماڈریٹ دین، غامدی دین، قادیانی دین، ہر دور کے زمانے میں معتزلی دین، ان کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، گندے درخت کی طرح جو بیل پر اگتا ہے، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر پڑا ہے. علماء اور مفسرین کہتے ہیں یہ گندا درخت کڑوا درخت ہے، کڑوا پھل ہے. کون سا؟ کوڑتما، اندرائن کا پھل. کبھی دیکھا ہے؟ دریائی علاقوں میں جاؤ نا، خود بخود اگاتا ہے. او سینکڑوں کی تعداد میں لگے پڑے ہیں ریت کے اوپر، بنیاد کوئی نہیں، بس زمین پہ پڑا ہے. کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر اگایا گیا ہے. پاؤں لگے، خالی ایک پاؤں لگ جائے، بنیاد ختم، فٹ بال بن کے ادھر جا رہا ہے، فٹ بال بن کے ادھر جا رہا ہے. ما لہا من قرار، کوئی مضبوطی نہیں ہے، آج ہے کل نام و نشان نہیں. اس لیے باطل آج ہے کل نہیں. کل دین اکبری تھا، آج نہیں. کل مشرف کا ماڈریٹ دین تھا، آج نہیں. کل امریکہ کا زور تھا، نیا نیا دین آ رہا تھا، آج نہیں. کل نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اور قرآن، نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی احادیث، یہ سچا دین، ختم نبوت، یہ ازل سے، یہ حضور کے زمانے سے چلے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہ دین ایسے رہے گا. اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. اب آخری بات، سب سے زیادہ جھوٹ ہوگا آخر زمانے میں. یہ وہی زمانہ ہے، دجل کا زمانہ ہے. حضور نے فرمایا چھوٹے دجال بھی ہوئیں گے، ایک بڑا دجال بھی آئے گا. اور میں نے پہلے بتا دیا دجال کس کو کہتے ہیں. تقریر کے شروع میں بتایا ہے نا، تم دیر سے آیا کرو، کوئی بات نہیں. ہاں، دجال کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے باز، جو حق اور باطل کو مکس کر دے، دھوکہ دے. یوں سمجھ لو جو پیشاب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا کر بیچے. ہاں، اس کو کہتے ہیں دجال. دین کے معاملے میں جو باطل کو حق دکھائے، جھوٹ کو سچ دکھائے، اس کو دجال کہتے ہیں. اور جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے. میرے نبی نے فرمایا، اور ایسے بہت سے دجال آخر زمانے میں آئیں گے. اور پھر دجال اکبر آئے گا جو یہ کہے گا میں خود رب ہوں. یہ جو کانا دجال آنا ہے نا، اس نے یہ دعویٰ کرنا ہے میں ہوں رب، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا حاجت روا ہوں. آج وہ دجل کا زمانہ شروع ہے، اور اس کا بڑا اعلی کار تمہارا سوشل میڈیا اور میڈیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، عزت دار کی پگڑی اچھال کر اس کو ذلیل کر دیا، اور ذلیلوں کو اٹھا کر لیڈر بنا دیا. نالی کی اینٹ کو مسجد کا محراب میں جڑ دیا، اور مسجد کے محراب کو گٹر بنا دیا. اس کا نام ہے سوشل میڈیا اور میڈیا. تمہارا ٹک ٹاک، تمہاری فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے اور کیا کیا الائیں بلائیں. یہ دجل کا زمانہ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ. اب ذرا حکومت پر پڑی ہے نا کہ جی وہ میڈیکل کالج، وہ پنجاب کالج کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور پھر احتجاج شروع ہو گئے. اب کتنے بندے پکڑے انہوں نے. کئی بے حیا ایسے ہیں، ان کے نام بھی خبیثوں والے ہیں، جن میں بدماشی ہے، شرافت نام کی کوئی چیز. مجھے شرم آتی ہے ممبر پہ بیٹھ کے نقل کرتی. لوہا پاڑ، شرم نہیں آتی. مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے
ان کے سامنے ایسے لقب رکھتے ہو، ڈوب مرو، تمہیں اور اپنے لیے کوئی لقب نہیں ملا۔ دھجل کا یہ دور ہے، فریب کا یہ دور ہے، دھوکے کا یہ دور ہے، سچوں پر الزام تراشیاں۔ آج کل مدرسوں کے خلاف ایک میدان بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی مدرس کو لے لیں گے، کبھی کسی محتمم کو لے لیں گے، کبھی کسی طالب کو لے لیں گے۔ یہ مدرسوں والے بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، تم میں سے ہی ہیں۔ او بھائی تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تم مولوی عالم ہے نا، مفتی ہیں نا، آخر تمہاری برادری کے ہیں، وہ بھی تو کوئی فرشتے اور نبی نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، جھوٹ بنا دیتے ہو، بعض اوقات ہوتی ہے، اچھالتے ہو، اور جو غلطون کرتے ہیں، بدماشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کو بڑا مقدس بنا کے پیش کرتے، دنیا کا ٹرینڈ بدل کے رکھ دیا۔ کسی زمانے میں جو کائنات کے سب سے بے عزت لوگ سمجھے جاتے تھے، آج ان کو ہیرو بنا دیا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جب ہم جوانی چڑھ رہے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کنجر ہے، یہ کنجری ہے، یہ کوٹھے والی ہے۔ آج ہیروئن ہے، آج اداکارہ ہے، آج اس کو زکام بھی ہو جائے نیوز چلتی ہے، مر جائے، مردار ہو جائے، جہنم رسید ہو جائے، خبر چلتی ہے۔ اور جو عزت دار لوگ تھے ان کو ذلیل کر کے پیش کیا جا رہا۔ یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور پھر اس فریب کی انتہا ہوگی کہ لوگ محمد عربی سے ٹوٹ کر نئے نبیوں کے پیچھے چلیں گے، اور پھر اس کا عروج ہوگا کہ لوگ رب سے ٹوٹ کر دجال کے پیچھے چلیں گے، اس کو مشکل کشا مانیں گے۔ تب میرا رب اس دین کی حفاظت کے لیے پہلے حضرت مہدی کو لائیں گے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ حضرت مہدی کو لائیں گے۔ یہ مہدی یہ نہیں کہیں گے، کہ مہدی کو منصب نہیں ہے کہ میرا کلمہ پڑھو میں مہدی ہوں نبی کی طرح، نہیں، وہ ایک شخصیت ہوں گے جو لوگوں کو ہدایت دیں گے، اور ان سے جنگیں ہوں گی، کفر کی جنگیں ہوں گی، اور شام اس کا میدان ہوگا۔ بالآخر حضرت مہدی کو اللہ فتح دیں گے، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے۔ تفصیل کا وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا، پھر کبھی حضرت مہدی پر تفصیلی جمعہ پڑھاؤں گا، تفصیلی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت مہدی ابھی زندہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے۔ یہ تب ہوگا جب دجال نکل کر پوری روح ارض پر لوگوں کو خدا اپنی خدائی منوا رہا ہوگا۔ کائنات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، ایمان کش فتنہ ہے، اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اس کو خدا ماننے پر۔ وہ ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا، وہ بنجر زمینوں کو آباد کر دے گا، بارشیں برسا دے گا، مردوں کو کھڑا کر دے گا، قبروں سے اٹھا دے گا۔ لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، حقیقی بزرگ تو یہی ہے، اور پہنچی ہوئی سرکار ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں مل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کافر اعظم ہوگا، وہ دجال اعظم ہوگا، اس سے بچ کے رہو، اس سے پناہ مانگو، اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ وہ پوری زمین پہ جائے گا، مکے میں نہیں جا سکے گا، مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ مدینے کے 7 راستے ہوں گے، ہر راستے پہ فرشتے بٹھا دے گا، وہاں نہیں داخل ہو سکے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوگا، یہودی اس کے لشکر میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہوگی، عیسیٰ کے سپاہی مسلمان ہوں گے۔ اور مجھے تو لگتا ہے اس وقت بھی امریکہ یہی کہے گا، اور تمہارے حکمران امریکہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ دہشت گرد ہے۔ ابھی آ جائے نا، کیا تصور ہے، یہ کیا کہیں گے؟ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نعوذ باللہ دہشت گرد کہہ دیں گے۔ جو قرآن پڑھا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو منبر پہ حق بیان کرے وہ دہشت گرد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عیسیٰ کے سپاہیوں میں بنائے، دجال کے سپاہیوں میں نہ۔
قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها